منع کے لیے روانگی کا دن مقرر ہوتے ہی مجھے شدید لرزے کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی نکسی چڑھنے لگی۔ میری علالت کی خبر سن کے مولم عبدالرزاق بنفس نفیس نالے کے کنارے پر آیا، میری نبض دیکھی اور بولا، منع اور عرفات میں بڑی سخت گرمیاں ہیں، اس حالت میں مجھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جا سکتا۔ دوسرے حاجیوں کو اس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعد بس پر سوار ہونے کے لیے ڈیرے کے سامنے جمع ہو جائیں۔ مولم کا حکم سن کر میرے بعض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بعض نے تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی حج ہو جائے گا۔ بعض نے افسوس میں سر ہلایا اور خاموش رہے، لیکن بھاولپور کی لڑاکا ساز کڑک کر بولی، تم جوان آدمی ہو، یہاں ڈھیری ڈھا کے لمبے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ اٹھو، طواف کرو، اللہ میاں یہاں تک لائے تو اب خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہوئے اسے شرم نہ آئے گی؟ میں اٹھ کر چلنے لگا تو چلا نہ جاتا تھا، نقاہت کے مارے میرا برا حال تھا۔ یہ حال دیکھ کر اس بے اولاد بیوی کا جوان سال میاں اٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں تمہیں طواف کرا لاتا ہوں۔ مطاف میں بڑا ہجوم تھا، لیکن اس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کے مجھے طواف کرایا، ساتھ ہی بلا نواز سے میرے لیے دعا بھی مانگتا جاتا تھا۔ اس دعا اور طواف نے میری ہمت بندھائی۔ اس کے بعد میں نے خود بھی کئی طواف کیے اور بھی کیے۔ صبح سوارے میں تازہ دم بھی تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولم کے ڈیرے میں جہاں پہنچا، وہاں صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے اٹاٹ بھری ہوئی تھی۔ چھت پر بھی لوگ سوار تھے اور تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ بس کے ارد گرد 60-70 حاجیوں کا ہجوم جمع تھا۔ مولم کا بیٹا انہیں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے 3 بسوں کا انتظام کیا ہے، لیکن کسی وجہ سے اب صرف ایک بس آئی ہے۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں وہ ٹیکسی تلاش کر لیں، باقی حضرات پیدل مینا روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کر نالے کے کنارے اور میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چڑھ پڑے، میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کے جب ہم کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا ایک جنبے غفیر سیلاب کی لہروں کی طرح مینا کی طرف پا پیادہ رواں دواں تھا۔ ان کے درمیان بسوں، ٹرکوں، موٹر گاڑیوں کی بے ترتیب قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا۔ اس آزادی کی لذت ایک تیز و تند نشے کی طرح میرے رگوں میں سرسرانے لگی۔ فضا میں طلبی کی گونج کا سائبان تنا ہوا تھا۔ زمین پر ہزاروں مضطرب قدم رفتار تیزی سے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا، ہر شخص گمنام تھا، ہر شخص بے جنس تھا، ہر شخص لا تشخص تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف العمر آدمی لڑکھڑا کے منہ کے بل گر پڑا۔ کسی نے اس کی نبض ٹوٹ کر اعلان کیا، خلاص! کسی دوسرے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ باقی لوگ بدستور چلتے رہے، لبیک اللہم لبیک۔ منع کے چپے چپے پر خیموں کی طرح چھتی تنی ہوئی تھی۔ گرد و بیش کی پہاڑی پر جا بجا چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ قریب جا کے دیکھا تو یہ چونے کی قلعیں نہیں تھی، بلکہ احرام پوش حاجیوں کا گروہ تھا جو پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر بسیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تلقین میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کے وقوف کیا، میں نے بھی قریبی جگہ ڈھونڈ لی اور شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الشان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے جو منع، عرفات اور مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے مجھے عطا کیے تھے۔ دشت بیاباں کنج عزلت کی تنہائی میں سکوت ہوتا ہے، ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔ منع واپس پہنچ کے قربانی کے مقام پر اچانک میری مڈبھیڑ اپنے عبدالرزاق محبوب مولم سے ہو گئی۔ وہ بڑا خوش تھا کہ میں اس کے لیے کسی بھی جگہ درد سر نہیں بنا۔ انعام کے طور پر اس نے قربانی کے سلسلے میں میری خواہ خواہ مدد کی اور دوسرے روز جب ہم مکہ معظمہ واپس لوٹے تو اس نے اپنی بس کی چھت پہ بیٹھنے کی اجازت بھی فرما دی۔ مکہ معظمہ واپس پہنچتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی، لیکن اب مولم عبدالرزاق نے مجھے سنگدلی سے سمجھایا کہ میرا مدینہ شریف ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہو کے آئے گی۔ اس وقت تک میں صبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے تنگ نہ کروں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی دھمکی دی اگر میں نے مدینہ کی رٹ لگا کے زیادہ تنگ کیا تو وہ رئیس المومنین کے پاس میری شکایت کر دے گا، اور رئیس المومنین کو اختیار ہے کہ وہ میرا پاسپورٹ ضبط کر کے مجھے پولیس کے حوالے کر دے۔ مولم کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے دل میں بڑی چال بازی، چابک دستی اور بڑی فنکاری سے ایسے دعائیہ فقرے تراشتا خراشتا رہا جس سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں خدا نہ خواستہ مکہ معظمہ سے تنگ آ کر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، بلکہ جن سے فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں اسی ادھیڑ بھر میں چلا جا رہا تھا کہ سڑک پر سامنے سے پاکستان ایمبیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ ان میں ایک صاحب مجھے پہچانتے انہوں نے کار روکی، الیکس کے بعد چھوٹتے پوچھا، آپ مدینہ چلیں گے؟ جی ہاں ضرور، میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا خشکی کے راستے آئے اور پاکستانی حاجیوں کا ایک شام
جدہ سے مدینہ منورہ ایک جہاز جدہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اگر میں ان کے ساتھ شامل ہوں تو ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جدہ روانہ ہو جاؤں۔ میں نے بھاگ دوڑ کر روادی میں الوادی کو طواف کیا، نالے کے کنارے اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائی، ایمبیسی کے عملے سے مولم سے اپنا پاسپورٹ وصول کیا۔ پورے 3.5 گھنٹے کے اندر میں راولپنڈی کی حج ٹرانسپورٹ کمپنی کے قافلے میں بیٹھا جدہ کے لیے روانہ تھا۔ اس زمانے میں جدہ سے مدینہ منورہ جانے والی سڑک پکی نہ تھی، بس ایک کشادہ سا روڈ کا راستہ جو کہیں سے کچا تھا، کہیں سے سخلا، کہیں اونچا، کہیں نیچا۔ بسیں اور ٹرکیں، موٹر گاڑیاں اس پہ ہچکولے کھاتی کشا چلتی رہتی تھیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن کا بیشتر حصہ ٹریفک میں بند رہتا تھا اور ساری رات اس پہ گاڑیوں کی گھما گہمی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتا رہا اور صبح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا۔ یہاں پر ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ کچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کے بجائے یہاں سے احتراماً پیدل چلنے لگے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کر داخل ہونا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے فوراً اپنی چپل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیا اور پاؤں پیدل چلنے لگا۔ دھوپ میں تپتے ہوئے سنگریزے پر پاؤں پڑتے ہی میرے تلووں میں آگ کے شعلے سے لپکے اور حرارت کی لہریں میرے بجلی کی طرح کرنٹ کی طرح میرے جسم میں پھیل کر دماغ سے ٹکرانے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے اپنے چپل دوبارہ پہن لیے۔ اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پن پر مجھے اس قدر جھنجھلاہٹ اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چپل پھر کھولے اور انہیں اٹھا کر سڑک سے دور جھاڑوں میں پھینک دیا۔ اب ننگے پاؤں چلنا ایک امر مجبوری تھی، لیکن میری اس خود فریبی اس مجبوری کو احترام کا نام ہی دیتی رہی۔ 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے واہلانہ انداز میں درود سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا ہے۔ میری عمر اس وقت 30-32 سال تھی۔ اس طویل عرصے میں میری آنکھوں نے زندگی کی کثافت، رذالت، ذکاوت اور خباثت کے علاوہ بہت کم کچھ دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبد خضرا پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ان گناہگار آنکھوں کو اس قدر صاف کر لوں۔ اس مقصد کے لیے شارع مدینہ کی خاک سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ میں نے استراراً چلتی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چٹکی اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا۔ مسجد نبوی تک پہنچتے میری آنکھ سرخ ہو کر سوج گئی، راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا اور قدم قدم پر راہگیروں سے ٹکر لگتی تھی، اور مجھے اندھا سمجھ کے ایک بھلے آدمی نے میرے رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا۔ باب جبریل پر عاشقان رسول کا ایک ہجوم جمع تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے والوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ بھیڑ کے ریلے میں پھنس کر مجھے معلوم نہ تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک مقام پر میں چند لوگوں سے بری طرح لڑکھڑایا اور جوتوں کے ڈھیر پر اوندھے منہ گر پڑا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مجھے سہارا دے کے اٹھایا، اپنے پاس چٹائی پہ بٹھایا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے، میری آنکھیں سوجی تھیں اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اپنی سرائی سے پانی کا گلاس پلا کر انہوں نے عذرائے ہمدردی دریافت کیا کہ میری آنکھوں کو کیا مرض لاحق ہے۔ میں نے شارع مدینہ کی خاک کی چٹکی والا واقعہ بے کم وقاص بیان کیا۔ اسے سن کر وہ بے اختیار رو پڑے اور مجھے وہیں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ عصر نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے بڑے سود و گزار سے درود و سلام پڑھایا، اور نماز کے بعد پھر مجھے اپنے پاس باہر چٹائی پہ لے آئے۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی اور انگریزی خوب جانتے تھے۔ کسی قدر فرانسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ 18-19 برس سے وہ روضہ رسول اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ حج کے زمانے میں جب زائرین کا رش بڑھ جاتا تو یہ صاحب رضاکارانہ طور پر باب جبریل کے بعد جوتے سنبھالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور اس کے بولے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، میری اردو بڑی کمزور ہے اور انگریزی میں گفتگو کریں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو مغرب کے بعد مجھے اپنے گھر لے گئے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے کپڑوں کا ایک صاف جوڑا عنایت کیا اور بازار سے نئے چپل خرید کے لا کے دیے۔ ایک ڈاکٹر کی دکان پہ جا کر میری آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔ ساتھ انہوں نے فرمایا رات ان کیا گزاروں۔ میں نے التماس کیا اگر مجھے بال جبریل کے باہر اپنی چٹائی پر شب بسری کی اجازت دے دیں تو بہت احسان ہوگا۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ بولے میں اجازت تو نہیں دیتا، خیر عشاء کے بعد دیکھا جائے گا۔